پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دیں جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دیں بیٹھے نے مدینے وچ خبر بیٹھے مدینے وچ تو جگ دی خبر نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب آواز بلند پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین اسی وقار اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہربار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو اللہ نے تلقین کی ہے۔ پتہ چلا توبہ وہی لوگ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر وہی آتے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اور یہ شیوا ایمان والوں کا ہے، بے ایمانوں کا نہیں ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تمہیں کہتا ہے کیا کرو، میری بارگاہ کے اندر آ کر توبہ کرو، توبہ بھی ایسی کرو جو نصوحا توبہ ہے۔ نصوحا سے مراد علماء نے لکھا ہے فرمایا ایسی توبہ کہ جس طرح ایک جانور ہوتا ہے نا، گائے ہوتی ہے یا بھینس، اس کے تھنوں سے دودھ نکال لیتے ہیں، فرمایا جس طرح دودھ نکل جاتا ہے اب دوبارہ تھنوں کے اندر اس دودھ کا جانا ناممکن ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا کہ جو دویا ہوا دودھ آ گیا ہے برتن کے اندر یہ واپس چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا توبۃ نصوحا سے مراد بھی اسی طرح ہے، ایک مرتبہ جب بندہ گناہ سے توبہ کر کے ہٹ جائے، جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح بندے کا بھی گناہ کی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ بس فرمایا یہ ہے توبۃ نصوحا، یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت توبہ کی، صبح اٹھ کر پھر گناہ کرنا شروع کر دیا، اور دن کو توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، لیکن جب فرمایا شام ہوتی ہے پھر وہ گناہ کو شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی توبہ رب کو قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ جس طرح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے تھے تو ایک بندے کا گزر ہوا تو وہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر کے گزر رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر اس کے بازو سے پکڑ لیا اور کہتا ہے کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ تو گلے سے حلق سے اوپر اوپر استغفر اللہ کر رہا ہے؟ دل تیرا پلیت ہے، دل تیرا پاک ہے نہیں، تو دنیا کے دکھاوے کے لیے کہتا ہے استغفر اللہ کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ فرمایا اے تیری استغفر اللہ کرنا، رب سے مغفرت طلب کرنا بالکل ہرگز قابل قبول
قبول نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے حضرت مولا علی شیر خدا نے پکڑ کر روک کر اس کو کہا خبردار اگر تو چاہتا ہے تیرے اوپر خدا راضی ہو جائے، پہلے اپنے من کو صاف کر، تن کو صاف کر، پھر جب بھی اپنی زبان سے تو استغفر اللہ کہے گا اللہ اسی وقت وہ تیرا جملہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو اسی طرح فرمایا توبۃ نصوحا سے مراد یہ ہے کہ توبہ بھی سچی توبہ کرنی ہے۔ اور بدل جاتے ہیں لوگ دنیا کے اندر، دیکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں کتابوں کے اندر ہم نے کہ بڑے بڑے لوگ بدل گئے، گناہوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور ایسے بدلے اللہ کی قسم پھر دنیا کائنات ختم ہو گئی، ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے۔ یہاں نہیں کہ اب لوگ شرماتے ہیں کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، ہماری اب سفید داڑھی ہو گئی ہے، اب ہم جا کر دین کیوں سیکھیں یا توبہ طیب کیوں ہوں، اتنے گناہ کر چکے ہیں، یا کسی کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھی جائے گی بعد میں اب کہاں سے جس سٹیج کے اوپر میں پہنچا ہوا ہوں، جگیردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، اور میں وہ واپس آنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں اگر میں واپس لوٹا تو لوگ کہیں گے ڈر گئے۔ میں نے کہا یہ تیری غلط سوچ ہے، اللہ کی قسم رب کی رحمت تو تجھے 24 گھنٹے بلاتی ہے، یہ چانس دیتی ہے کہ کب بندہ آتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہاں سے نہیں پیچھے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ حضور کے سچے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اور میں آپ کی عادت کیا تھی، آپ بہت زیادہ ہی لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے اور آپ عورتوں کے دلدار تھے، یعنی کہ آپ کا یہ پسندیدہ چیز تھی، ہر رات آپ بدکاری کے اندر گزارتے یہ حضور کی بارگاہ کے آنے سے پہلے۔ اور میں ایک دن کافروں نے کہا جو اللہ کے نبی کا سر قلم کر کے معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، پر میں وہ جو قتل کر کے سر مبارک لے کر آئے گا ہم اس کو سرخ رنگ کے 1000 اونٹ عطا کریں گے۔ پر میں وہ فضالہ اس ارادے سے خنجر پکڑا، تلوار اٹھائی اور چل پڑا، کہتا ہے آج معاذ اللہ نبیوں مسلمانوں کے نبیوں کا سر قلم کر کے آؤں گا۔ راستے سے جہاں سے وہ گزرتا تھا ایک عورت رہا کرتی تھی، پر میں اس کے دروازے سے گزرا، اس کو پیغام دے کر گیا آج کافی تکڑے پیسے لے کے آؤں گا، تو میرا انتظار کرے گی، میں جا رہا ہوں اپنی فتح کے اوپر، پر میں جب واپس آؤں گا تو یہاں رک کر میرا انتظار کرے گی۔ پر میں فضالہ چلتے چلتے جب گئے اللہ کے نبی مدینے کے تاجدار بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پر میں جا کر یہ فضالہ بھی اس کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ چکر لگانا شروع ہو گیا، اور میں ایک چکر لگایا، اب ارادہ کرتا ہے دل کے اندر خیال ہے خنجر پکڑا ہوا ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی کو بھی موقع ملے تو خنجر کھونپ دوں، پر میں اس ارادے سے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، پر دل نہیں بن رہا، اور میں اسی پریشانی کے عالم کے اندر کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اندر روب اتنا رکھا ہے کسی کی بغاوت کی جرت نہیں ہوتی۔ فرمایا جب چھٹا چکر لگایا نا، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے یہاں کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا فضالہ جو تو کام کرنے آیا کرتا کیوں نہیں؟ آئے ہے ذرا بلند آواز سے کہہ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرہ۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ نے قرآن دے اندر متعدد مقامات دے ارشاد فرمایا، فرمایا جدوں حج دی گل آئی اللہ نے آمنو دا لفظ استعمال فرمایا، جدوں زکات دی گل آئی اللہ نے آمنو دا لفظ استعمال فرمایا، اور جدوں ذکر دی گل آئی اللہ نے آمنو دا لفظ ارشاد فرمایا۔ اسی عرض کرنے مولا اسی نہ نماز پڑھنے آنا، حج ادا کرنے آنا، زکات دینے آ، پر بھی تو سانو ایمان والا پیا کہنے گل سمجھ نہیں آئی، اسی دا او کم کر بیٹھے آ جڑے کافر کر دینے، کافر نماز نہیں پڑھ دا، اسی بھی نماز نہیں پڑھ دے، کافر زکات نہیں دیں دا، اسی بھی زکات نہیں دیں دے، کافر صلہ رحمی نہیں کر دا، اسی بھی نہیں کر دے، فرمایا سارے کام اسی کافر والے بیٹھے کرنے آ، پر بھی جدو تو بلانے نہ آیا ایھا الذین آمنوا دا لفظ استعمال فرمانے، فرمایا ہاں آواز کان دیے، فرمایا بندے دسو نا تھوڑی خطا کاری نو دیکھا یا محمد نال یاری نو دیکھا۔
فرمایا خطا کاری نو دیکھا یا محمد دے نال یاری نو دیکھا فرمایا فضالہ فرما دے نے جدوں چھٹے چکر دے میں آیا اللہ دے نبی نے میرے کندھے تو پکڑیا اور فرمایا فضالہ جڑا کم کرنا ہے خنجر اٹھانا کردہ کیوں نہیں فضالہ کہندے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریے سونے تینوں کی میں پتہ چل گیا ہے میں اس مقصد واسطے آیا خنجر بھی چھپایا سب کچھ چھپا کے آیا فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا فضالہ تینوں نہیں پتا اللہ نے مینوں مختار کل بڑھا کے بھیجیا ہے فرمایا فضالہ تینوں کی پتا پوری کائنات پوری روئے زمین حضور دی تلی تھی میں پہ نظر آن دیئے جی میں ایک رئی دا دانا پیا نظر آوے پوری کائنات تلی دے تو جمائے فضالہ تو کی سمجھنا ہے اللہ نے اپنے حبیب نو علم نہیں عطا فرمایا بلکہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا میں تینوں کی پتہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور جو ہو اپنے غلاموں سے بے خبر وہ آقا کیا ہے پر میں اگر حضور کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ چلنے والا کس ارادے سے آیا ہے کہاں سے چل کر آیا ہے اور میں پھر اس کو نبی کون کہتا ہے نبی ہوتا بھی وہی ہے جو غیب کی خبر رکھنے والا ہو جو غیب جاننے والا ہو اس کو نبی کہتے ہیں پر میں نبی اور ہمارے نبی صرف اکیلے نبی نہیں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے اگر آپ ظاہری پردہ فرما کر روزے رسول کے اندر بھی چلے گئے آج بھی جو حضور کا غلام 15 کی رات ہو 14 کی ہو یا 16 کو ہو اللہ کی قسم اٹھ کر حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے حضور سماعت بھی کرتے ہیں اس کا جواب بھی آپ ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ فرمایا حضور کو اس بات کا علم ہے یا آپ نے فرمایا فضالہ تمہیں کیا پتہ ہے جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دن جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دن بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر مدینے وچ تو جگ دی خبر مدینے کے اندر حضور تشریف فرمائے ہیں یا مکے کے اندر اپنے غلاموں کو وہیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میرا خنجر گر گیا اور میں خود بھی حضور کے قدموں کے نیچے گر گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیں رحم فرمائیں کلمہ پڑھا دیں پر میں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فضالہ ابھی حضور کے صحابی ہیں پر میں ان کو کلمہ پڑھایا اب فضالہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے جدا ہوا مکہ سے حضور سے جدا ہو کر سامنے گزرا جس عورت کے ساتھ میرا عشق تھا پر میں وہاں دروازے سے گزرا پر مجھے نہیں پتا میں کہاں سے جا رہا ہوں پر میں عورت نے پیچھے سے آواز دی پر میں فضالہ تو کوئی اور ہے یا وہی فضالہ ہے ابھی تو یہاں سے گزرا ہے تو نے کہا پیسے لے کر آتا ہوں پر میں اتنی دیر کے اندر بدلا کیسے پر میں فضالہ نے کہا اب وہ فضالہ نہیں رہا اب حضور کے قدموں کے ساتھ مس ہو گیا ہے پر میں جب میں حضور کے قدموں کے اندر گرا فرمایا میرے قدم زمین کے اوپر نظر عرش برین کے اوپر میں اب وہ فضالہ کہاں ہے اور میں اب تو میری تقدیر بدل گئی ہے اور فرمایا یہاں تک نہیں اللہ کے نبی نے مہر لگا دی فرمایا ہے فضالہ تو نے توبتاً نصوحا پکی توبہ کر لی ہے اب تو جا تیری جنت جانے خدا جانے مصطفیٰ
تو حضور بیٹھ کر ڈگری عطا فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ بندہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کرنے والا. اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا زمانہ ہے اور میں قحط پڑ گیا بہت زیادہ, لوگ پریشان ہیں, چل کر آئے اللہ کے کلیم کی بارگاہ کے اندر. آپ اللہ کے نبی ہو, آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے خدا کے ساتھ, سلسلہ کلام جوڑو اور رب کو کہو کہ بارش عطا کرے. لوگ پیاسے مر رہے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں. اللہ کے کلیم لوگوں کو ساتھ لے کر, آپ سنیں ذرا, ایک بندہ نہیں دو نہیں 70,000 لوگ جمع ہوئے, ایک چٹیل میدان کے اندر چلے گئے. وہاں جا کر رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, رحمت دا دریا الہی وگدا ہر دم تیرا, جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کام بن جاگا میرا. اللہ دے کلیم رب دی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مولا کرم فرما, تیرے ہی بندے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, جانور ہیں, پر میں ان کے اوپر کرم فرما. کافی دیر دعا کی, ایک روایت کے اندر آتے 2 مرتبہ, دوسری کے اندر تیسری مرتبہ جب فرمایا اللہ کے کلیم نے ہاتھ اٹھائے, اللہ نے فرمایا کلیم بارش نہیں آئے گی. عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا ان 70,000 بندوں کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی, ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 سال ہو گئے ہیں یہ نافرمانی کر رہا ہے. جب تک وہ بندہ اٹھتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ بارش نہیں عطا کرے گا. فرمایا اللہ کے کلیم عرض کرتے ہیں مولا مجھے کیا پتا 70,000 لوگ بیٹھے ہیں, فرمایا مجھے کیا پتا کون سا بندہ ہے. اللہ نے فرمایا کلیم تو آواز دینا. عرض کی مولا 70,000 لوگوں کا, آج تو یہ سپیکر لگے ہوئے ہیں نا, دور تک آواز جاتی ہے, تو میں 70,000 لوگ کہاں تک آواز پہنچاؤں. اللہ نے فرمایا میرے کلیم بولنا تیرا کام ہے, آواز پہنچانا تیرے خدا کا کام ہے. اور بلند آواز سے کہنا اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اللہ دے کلیم 70,000 دے مجمع دے اندر کھڑ کے آپ اعلان پہ فرما دینے. فرمایا کیڑا نوجوان ہے 70,000 دے مجمع دے اندر جڑا گناہگار ہے, سیاہکار ہے, بدکار ہے, کھڑا ہو جاوے جدی وجہ تو اللہ بارش نہیں پیاتا فرمانا. فرمایا ایک گناہگار ایک کونے دے اندر نکر دے اندر بیٹھا ہے, مینوں پتہ ہے میں کتنا گناہگار ہاں, تینوں پتہ ہے کہ تو کتنا گناہگار ہے. ہر بندہ اپنے سینے دے اندر جھانک کر دیکھ دے. بندے نے دیکھیا میں بڑا گناہگار ہاں, 40 سال ہو گئے نے رب دی نافرمانی پیا کردا وا. پر میں سر تلے جھکایا اور رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا بڑا گناہگار ہاں, بڑا سیاہکار ہاں, پر تو کریم رب ہے, تو رحیم رب ہے. اگر 70,000 دے مجمع دے وچوں اللہ دے کلیم نے مینوں کھڑا فرمایا, مالک تو دسنا میں کیڑے کیڑے بندے نو رخ دکھلاواں گا, کیڑے کیڑے نو منہ دکھلاواں گا, میں مر جاواں گا. لوگ میری اولاد دا شکوا کرن گے, گلا کرن گے, میری اولاد نو تانے دیان گے, کہن گے تہاڈا بابا سی جدی وجہ کرو اللہ نے بارش نو روکیا. مالک تو کرم فرما, تیری ذات صفات رحیم کریم کرم فرما. میں سچی توبہ پیا کرنا وا, آج تو بعد گناہ نہیں کراں گا. ہن تو میرے عیباں تے پردے پا چھوڑ. میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون وا. آج لوگوں فرمایا چانس ملنا چاہیے. کوئی بندہ اگر بھول کے غلطی کر بیٹھے, میرا فکر لے خدا دی قسم سوشل میڈیا تے چلا جا, واٹس ایپ تے چلا جا, اگر کسے کو لو خطا ہوئی ہے پوری دنیا دے اندر پھیلا دے گا. حضور دا غلام بدکاری عیاشی فحاشی نو پھیلاندا تینوں نظر آوے گا. میں کہ میرے ویرا ذرا دیکھنا, اٹھانا, پڑھنا. اللہ خود خدا ہو کے مالک ہو کے مالک دے اوتے کوئی مالک کوئی نہیں. اللہ کسے دا محتاج نہیں, کسے دا ڈر نہیں, پر مالک ہو کے اپنے بندے دے رازاں نو چھپاندا بیٹھا ہے, پردے بیٹھا رکھدا ہے. پر میں اللہ دے کلیم فرماندے نے وہی لمحات چند گھڑیاں گزریاں نے, پر میں آسمان دے اوتے کالی گھٹائیاں بدل آ گیا, چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. اللہ دے کلیم فرماندے نے میں رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑے نے, مولا معاملہ
میرا سمجھ نہیں آیا 70,000 بندیاں دے وچوں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہویا بارش آ گئی ہے کرم فرما رحم فرمانا دسنا او بندہ کون ہے فکر لے کہ اللہ نے فرمایا میرے کلیم تو میرا نبی ہے اور میرا حبیب ہے فرمایا میرا دوست بن گیا ہے انہیں 70,000 دے مجمع دے وچ بے کے میں خدا نال صلح کریے توبہ کریے توبہ نصوحا سچی توبہ کریے فرمایا کلیم دسنا جدو میرا نہیں سی میں پردہ فاش نہیں کریا ہون تا میرا ہو گیا میں کیویں پردے فاش کرا میرا ویرا آج خدا دی قسم ہے او بنی اسرائیل دا بندہ ہے 70,000 دے مجمع دے اندر بے کہ خدا دی بارگاہ دے اندر اگر معافی منگے رب سارے 40 سال دے گناہ معاف فرما دیندے اللہ دے نبی نے فرمایا میرا امتی گناہ کر کر کے جدوں تھک جاوے گا آکے جدوں بھی سر جھکاوے گا اللہ سارے گناہ معاف فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ فرمایا میری امت کا بندہ ہوگا 15 شعبان المعظم کی رات آ کر اتنے گناہ کرنے والا اور میں شرط یہ ہے کہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کرنے والا آ کر جب سجدے کے اندر سر رکھے گا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا اور یہاں یہ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ کا حوالہ نوٹ کر خدا کی قسم مومنوں کی ماں فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئی حضور میرے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں آپ فرماتی ہیں کہ میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور بستر کے اوپر موجود نہیں یہاں ایک فکرہ دے دوں فرمایا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور کی وہ واحد بیوی ہیں اللہ کی قسم جن کے بستر کے اوپر بھی قرآن نازل ہوا ہے اور میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طیبہ طاہرہ زکیہ دکیہ نکیہ اور میں اتنی پاک بیوی جن کے بستر کے اوپر قرآن کی وحی نازل ہوتی رہی ہے آپ فرماتی ہیں ان سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی میں نے دیکھا حضور تشریف فرما نہیں ہے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ کہیں ملانے توبہ کے لیے کسی اور بیوی کے پاس چلے گی آپ فرماتی ہیں کہ میں ڈھونڈتی رہی مجھے حضور کہیں نہ ملے میں چلتی گئی جنت البقیع کے اندر وہاں میں نے دیکھا رات کے لمحے ہیں حضور اسی طرح اپنے ہاتھ اٹھا کر میں جا کر ساتھ کھڑی ہو گئی جب حضور نے اپنے چہرہ انور کے اوپر ہاتھ پھیرا میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈھونڈتی یہاں پہنچی اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تو نے سمجھا اللہ اور اس کا رسول تیرے حق کے اندر تلفی کریں گے یا تیرے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک ہیں جو مرضی کریں میں پھر آپ یہاں چل کر کیوں آئی اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت اما عائشہ صدیقہ سے آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور بستر کے اوپر تشریف فرما نہیں تو ڈھونڈتی یہاں پہنچی اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے قبیلے کے اندر جتنے بھی ریوڑ ہیں بکریوں کے ان بکریوں کے اوپر جتنے بھی بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے اب دیکھیں بکری اچھا دوسرا فکرہ یہاں ہے اللہ کے نبی نے کہا بنو کلب کے اندر قبیلے کے اندر جتنیاں بکریاں ہیں پتہ چلا حضور بکریوں کو بھی جانتے ہیں کتنی بکریاں ہیں اور فرمایا ان سے بڑھ کر میرے گناہگار امتیوں کی اللہ مغفرت فرما دے گا پتہ چلا حضور کے اپنے گناہگار غلاموں کا بھی پتہ ہے حضور ان کو بھی جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فرمایا اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر ان سے بھی بڑھ کر اللہ میری گناہگار کی مغفرت فرما دے گا اور میں وہ نبی جنت البقیع کے اندر اٹھ کر کبھی شعبان المعظم کی رات کو کبھی عید الفطر کی رات کو کبھی عید الاضحیٰ کی رات کو کبھی جمعرات کو اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے آیات مبارکہ پڑھی آج اللہ کی قسم دل دکھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین آج حضور کا ایک امتی ہو کر عدالت کے اوپر ایک کرسی کے اوپر
بیٹھ کر اتنی بڑی بغاوت کر جائے. میں نے کہا خدا کی قسم وہ منگولوں کا کتا. امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے فرمایا جس وقت ہلاکو خان آیا نا, ہلاکو خان فرمایا اپنی پوری ٹیم بنائی, پورا قبیلہ بنایا. اس نے کہا سارے عیسائی جمع ہوتے ہیں اور معاذ اللہ نعوذ باللہ آخری نبی کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. اب حضور کے ساتھ محبت رکھنے والا یہ میرا فکرہ ضرور ذہن کے اوپر لکھے گا. یہ ختم نبوت کا معاملہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. آج ایک بندہ قاضی فیض عیسیٰ جیسا چیف جسٹس بیٹھ کر کہتا ہے کہ قادیانی اپنے قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا تجھے حیا آنی چاہیے. اللہ کی قسم وہ منگولوں کا کتا بھی تم سے بہتر نکلا. اللہ کی قسم ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جس وقت ان لوگوں نے کمپرومائز کیا ایک پادری اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی ذات بابرکات کے اندر گستاخی کی. پر میں ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کتا سونے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا اور شکاری کتا تھا. اور میں جس وقت اس تک خبر پہنچی یہ گستاخی کرنے والا اور میں سعید مربوط اور بڑا جکڑا ہوا کتا, اور میں وہ توڑ کر رسیوں کو اس پادری کو جا کر فخاشمہ اسی طرح فرمایا اپنا پاؤں مارا اس کے اپنے چہرے کے اوپر. کہتا ہے خبردار حیا کر محمد عربی کے ختم نبوت. وہ کتا فرمایا فخاشمہ اس طرح فرمایا اپنا پاؤں اٹھاتا ہے اس کے چہرے کے اوپر جس طرح اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں اس نے چپیڑ لگائی, جا کر اس پادری کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا اور کہتا ہے کیا تو حضور کی بارگاہ کے اندر اتنی بڑی گستاخی کرنے جا رہا ہے. فرمایا لوگوں نے پکڑا کتے کو واپس لے آئے. چند لوگ اس مجمع میں سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے, کتا اٹھ کر تجھے چپیڑ مارتا ہے, فخاشمہ اس طرح پاؤں مارتا ہے, کہیں تو نے نبی کی بے ادبی کی ہے وہ وجہ تو نہیں ہے. اور پادری کہتا ہے نا وہ وجہ نہیں ہے. اور میں ہونا کا یہ تو کتا ہے اس کو کیا پتا, یہ تو بھونک بھی لیتا ہے ہڈی بھی کھا لیتا ہے. یہ الفاظ ہیں فرمایا ابن حجر عسقلانی کے. کہتے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. دوبارہ جا کر کتے کو جکڑ دیا. اور میں جس وقت دوبارہ جکڑا پھر اس نے کلام شروع کر دیا یہاں تک فرما اکثرا ثم اطالا, وہ کلام کو طویل کر گیا لمبا کر گیا حضور کی بے ادبی کے اندر کرتا گیا. اور میں دوسری مرتبہ فواسب القلب مرتن اخرى, اور میں دوسری مرتبہ کتے نے پھر زنجیریں توڑوا کر فرمایا گیا اس اسٹیج کے اوپر چڑھ گیا جہاں بڑے بڑے دجال کھڑے تھے, مغل مرزا قادیانی جیسے بڑے بڑے لعین کھڑے تھے. اور میں یہاں تک گیا کتے نے پھر فخاشمہ تھپڑ نہیں لگایا, زنبل نہیں مارا, بلکہ فرمایا فقال آہو, گردن سر تن سے جدا کر کے کتے نے پیغام دے دیا. فرمایا اگر اللہ کام لینا چاہے تو کتے سے بھی لے لیتا ہے. اللہ اگر کام لینا چاہے تو کتے سے بھی لے سکتا ہے. اور میں حضور کے ختم نبوت کا آپ بات کرتے ہیں نا اقلیتوں کی, یا نہ ہو نوجوان بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہے ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے. اقلیت کی بات ہوتی ہے. یہاں پاکستان کے اندر گردوارے بھی ہیں, مندر بھی ہیں, کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتا. لیکن یہ جو قادیانی ہے نا, اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. میں نے کہا سن لو فکر اللہ کی قسم قیامت تک حضور کے غلام جو ہیں آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. ہم نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ کی قسم جو بھی کوئی کتا اٹھے گا اور حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا, اللہ کی قسم تن من دن سب جانے بھی حضور کے نام کے نام. ایک لمحہ یہ کوئی بات ہے خدا کی قسم, مومنوں کے ضمیروں کو اور مومنوں کے کلیجوں کو چھنی کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا معاملہ نہیں ہے, یہ قرآن کی نص ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. بھئی ہمارا ایک ایک خون کا قطرہ حضور کے لیے ہے. جن کا ہے قطرہ تو ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کہیں گے گستاخ رسول کی ایک صدا. ذرا بلند آواز سے پیچھے تک اپنی ہاتھی لگوائیں. گستاخ رسول کی ایک صدا, گستاخ رسول کی ایک صدا. قادیانی آج بھی کافر, کل بھی کافر. وما علی الجاہل الا البلاغ.